بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کی روشنی میں اس حوالے سے، اس عنوان سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، اور جتنی طلب ہمارے اندر ہوگی، جتنا اپنے آپ کو ہم لوگوں نے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کیا ہوگا، اسی لحاظ سے رمضان المبارک کا ہم کو فائدہ ہوگا۔ ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں، وہ نبی رمضان سے پہلے ہی بہت سارے اعمال، بہت سارے کام رمضان کے لیے شروع کر دیا کرتے تھے، اور نہ صرف ہے کہ اپنے عمل سے بلکہ اپنی دعاؤں سے بھی۔ رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا تصور دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال میں اضافہ کرتے تھے رمضان سے پہلے ہی۔ روزوں کے حوالے سے خاص طور سے یہ تفصیل ملتی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے کہ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ انسان اپنے آپ کو جتنا تیار کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے، تو اگلی منزل پہ پہنچنے کے بعد اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اصل میں رجب، شعبان، پھر رمضان، یعنی اگر رجب کے مہینے سے ہی ہم نے رمضان کا تصور قائم کیا ہے، اور باقی اہل ایمان کرتے ہیں، ہم اور آپ زیادہ تر لوگ کچھ مہینے پہلے ہی سے رمضان کا اندازہ لگاتے ہیں کہ رمضان کس تاریخ سے شروع، انگریزی مہینے کے اعتبار سے رمضان المبارک کی شروعات کب ہوگی۔ پہلے سے بہت ساری تیاری شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ اسلامی روح سے رجب کے مہینے میں انسان کھیتی لگاتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں اس کی آبیاری کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ کھیتی کاٹتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم غور کریں۔ عملی اعتبار سے ہماری جو ذمہ داری ہے رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے، رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے تعلق سے، وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ کام رمضان سے پہلے ہی ہم شروع کر لیں گے۔ رمضان میں صحیح معنوں میں رمضان سے ہم ایسا فائدہ اٹھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جیسی امید کرتے ہیں، اس مہینے سے جس طرح سے ہم کو امید ہے، اس طرح کا فائدہ ہم کو پہنچے گا۔ کچھ کام یوں تو کرنے کے بہت سارے کام ہیں،
بولنے کے لیے بہت سارے موضوع ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص جس کی طرف توجہ دیں اور رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من تاب، جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ رمضان المبارک کے مہینے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے لوڈ کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے ہمیں ہلکا کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت کا استحقاق نصیب فرما دیتا ہے اگر سچی طلب ہے ہمارے اندر۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ زندگی میں جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جتنی بدعمالی ہم سے ہوئی ہے، جتنی بدکرداری ہم سے ہوئی ہے، جتنے غلط کردار کے اپنے آپ کو اپنے حامل بنایا، سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ سب سے پہلے توبہ صرف زبان سے توبہ توبہ کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے، توبہ کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ توبہ جو انسان کرتا ہے تو دو طرح کی غلطی کو سامنے رکھ کے توبہ کرتا ہے۔ ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ کے آپ سے ہوتا ہے، حقوق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے کہ اللہ کا فلاں فلاں حق تھا، ان حقوق کی ادائیگی میں کمی رہ گئی، ان حقوق کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کہیں کوتاہی رہی ہے اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو ندامت ہو کہ ہم مومن، ہم مسلمان، ہم کلمہ گو، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی، آپ کے پیروکار، اس کے باوجود ہم سے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا نہیں ہو پایا، ہم نماز نہیں پڑھ پائے، ہم زکوٰۃ نہیں دے پائے، ہم فلاں فلاں کام جو اللہ کا حق تھا وہ نہیں کر پائے۔ انسان کو اس کا احساس ہو اور غلطی پہ وہ نادم ہو۔ سب سے پہلی شرط توبہ کے قبول ہونے کے لیے ندامت ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں کا احساس ہونا۔ دوسری شرط توبہ کے قبول ہونے کے لیے کیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی کو نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ، عزم مصمم کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی تھی، ہم سے نماز چھوٹ گئی تھی، ہم سے فلاں فلاں کام نہیں ہو سکے تھے، لہذا اب یہ غلطی ہم نہیں دہرائیں گے۔ توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط ہے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی کو نہ دہرانے کا پکا ارادہ۔ تیسری شرط توبہ کے قبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ توبہ کے الفاظ رسمی نہ ہو، یا کسی کے کہنے کی وجہ سے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، محض جنت کی طلب کے لیے، محض دوزخ سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے انسان توبہ کرے۔ یہ 3 شرطیں جب پوری کر لیتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ کب؟ جب اللہ کا حق پامال ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی طرح کی کمی رہ گئی ہو، تو 3 شرط ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے: ندامت، اس طرح کی غلطی کو نہ دہرانے کا پکا ارادہ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان توبہ کرے۔ اور اگر بندوں کے حقوق میں کوئی کمی رہ گئی، بندوں کا حق اگر ادا نہیں ہو پایا، حقوق العباد میں کوئی کمی رہ گئی، تو توبہ کے قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں تو یہی ہیں: ندامت، اس طرح کی غلطی کو نہ دہرانے کا ارادہ، اور اللہ کے ڈر سے توبہ کرنا۔ تیسری ایک شرط اور ہے، بندوں کے جو ہے حقوق کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا ہے تو ایک شرط اور ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ جن کا جو حق ہم نے پامال کیا ہے، جن کا جو حق ہم نے دبایا ہے،
جن کے جو روپے پیسے کے لین دین کا معاملہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بندوں کا کوئی بھی حق ہمارے اوپر ہے تو وہ حق کو ادا کر کے انسان توبہ کرے۔ حقوق العباد کے حوالے سے انسان توبہ کرے گا تو توبہ کے قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تصور کے ساتھ یہاں فرمایا من تاب۔ دعا کیجئے کہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے ہم لوگ سچی توبہ کریں گے ان شرطوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ وآمن، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح۔ یہ روزے کا بھی مقصد کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو بھی احکام ہیں، الہی نظام اور نبوی سسٹم کے حوالے سے جو بھی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے، تو دل سے ہم یہ تصدیق کریں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، لہذا اس طرح کی باتوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، تو غلط نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط ہے مومن بننے کے لیے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا۔ دوسرے اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرنا، زبان سے بھی بولتے رہنا کہ یہ اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، رسول کی رسالت کا اعلان، اور اپنی کمائیگی کا اعلان۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بہت کچھ دنیاوی اعتبار سے ہم کو ملا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر محاذ پہ، ہر موڑ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو۔ تیسری شرط مومن بننے کے لیے جو ہے وہ ہے اعمال بالجوارح۔ اعمال بالجوارح کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے جن باتوں کی تصدیق ہم نے دل سے کی ہے، جن باتوں کا اقرار ہم نے زبان سے کیا ہے، ان باتوں کو ہم کر کے دکھلائیں۔ جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ، ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں۔ یہ تمام جسم کے اعضاء، یہ مومن بننے کے لیے تیسری شرط ہے۔ اور روزے میں بھی یہی ہے کہ روزے میں آپ دیکھیے کہ روزے میں صرف کھانے پینے، نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اہم عنوان ہے، یہ ایک اہم چیز ہے کہ کھانا بھی نہیں ہے ہمیں روزے میں، پینا بھی نہیں ہے، نفسانی خواہشات بھی اس طرح سے پوری نہیں کرنی ہے۔ لیکن صرف یہ 3 چیز نہیں، یہ 3 چیز مرکزی ہے، لیکن ضمناً جسم کا ایک ایک عضو روزہ رکھے گا۔ روزہ جو صوم کے معنی یہ رکنے کے، ہم نے نفسانی خواہشات کو روکا ہے، ہم نے کھانے کی ضرورت ہے اس کے باوجود کھانے کو روکا ہے، پانی پینے کو روکا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا دماغ ہے، غلط چیز نہ سوچے، دماغ کو غلط سوچنے سے روکیے، یہ دماغ کا روزہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے روکیے، یہ آنکھوں کا روزہ ہے۔ اپنے کان کو غلط چیزوں کے سننے سے روکیے، یہ کان کا روزہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں کے استعمال سے روکیے، یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ اپنے پاؤں کو خلاف شریعت چیزوں کی طرف بڑھنے سے روکیے، یہ پاؤں کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ، باڈی کا ایک ایک پارٹ، روزہ رکھنے کا مطالبہ یہ ہے، روزے کا تصور یہ ہے کہ جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ روزہ رکھے۔ اور ایمان کی جو تیسری شرط ہے وہ اعمال بالجوارح کی ہے، اور اس میں یہی تصور دیا گیا ہے کہ جن باتوں کو تم نے دل سے مانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے، جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے تعلق سے زبان سے کرتے ہو، جسم کا ایک ایک حصہ اس کو کر کے دکھلا دیں۔ اعمال بالجوارح۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من تاب کے بعد وہ آمنہ کہا کہ جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے کیا کیا، ایمان لائے۔ تو ایمان کے حوالے سے، روزے کے عنوان سے، استقبال رمضان کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ
अल्लाह तबारक व तआला के का तसव्वुर दिमाग के अंदर लाते हुए अल्लाह सब कुछ सुन रहा है, जो कुछ हम सोच रहे हैं उसको भी अल्लाह ताला जान रहा है, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारी है। सच्चे जज्बे के साथ कि इंशाअल्लाह रमजान मुबारक का जो हम इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे हम रोजा नहीं रखेंगे या रमजान मुबारक के वक्त को नहीं गुजारेंगे, बल्कि वो तमाम हमारे जिस्म का जो है एक एक अज़्व, जिस्म का एक एक हिस्सा रोजा रखेगा इंशाअल्लाह। यहां पे जो तीसरी बात बताई अल्लाह तबारक व तआला ने, वअमिला सालिहन इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, जो जिन्होंने आमाल सालिह किए। आमाल सालिह का दायरा बहुत वसी है। रमजान मुबारक के हवाले से, अच्छे आमाल सालिह आमाल के हवाले से खास तौर से नमाज की शुरुआत। नमाज जो ईमान के बाद पहली जिम्मेदारी है, तौहीद के बाद पहली जिम्मेदारी है। नमाज अगर सही निकली तो आखिरत का सफर आसान होता जाएगा, और नमाज में अगर हम फंस गए तो दूसरे अमाल होते हुए हम फंसते चले जाएंगे। इस वजह से इरादे कीजिए कि चूंकि अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, सिर्फ रमजान की नमाज नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि पांचों वक्त की नमाज का मुतालबा है अल्लाह तबारक व तआला से कि बेशक मोमिनों पे नमाज जो है वक्त वक्त से फर्ज है, पांचों वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, कभी कभार नमाज पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। रमजान मुबारक के इस्तेमाल के लिए आज से, अभी से, जुमे की नमाज से ये इरादे कीजिए कि इंशाअल्लाह हम नमाज जो शुरू कर रहे हैं रमजान मुबारक के इस्तेमाल के हवाले से खास तौर से, तो इंशाअल्लाह रमजान मुबारक का महीना गुजर जाने के बाद भी, रमजान मुबारक के महीने के जाने के बाद भी हमारी नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। और नमाज के हवाले से एक चीज को और दिमाग में रखें, रमजान मुबारक का इस्तेमाल सही जज्बे से होगा। वो किस तरह से कि हम में से बहुत सारे लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, कि फर्ज नमाज पढ़ ली, कुछ सुन्नत जरूरी उसको पढ़ ली, बहुत सारी सुन्नतें जो है गैर मुअक्कदा हैं, आमतौर से छूटती रही, या आमतौर से मेरा भी होता है, आप लोगों का भी होता होगा। रमजान मुबारक के हवाले से हम और आप सब के सब इरादे करें कि इंशाअल्लाह जो फर्ज नमाज है वो भी, जो सुन्नत मुअक्कदा है वो भी, जो गैर मुअक्कदा है वो भी, तमाम नमाजों को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें खास तौर से एक चीज को और शामिल कीजिए कि सहरी के लिए हम लोग उठते हैं, उठेंगे, अगर सही जज्बा अगर हो जाए, अल्लाह ताला तौफीक दे दे, तो कम से कम 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज, 6 रकात नमाज, 8 रकात नमाज तहज्जुद की हम पढ़ लें। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक मांग ले। हम उठेंगे ही, सहरी खाने के लिए मुंह हाथ धोएंगे ही, मुंह हाथ में धो करके हम वुजू कर लेंगे, चंद मिनट में चंद रकात नमाज पढ़ लेंगे, तहज्जुद गुजार हम बन जाएंगे। और अगर तहज्जुद गुजारी का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो फर्ज नमाज इंशाअल्लाह हमसे नहीं छूटेगी। इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। और बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आती रहेंगी। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा, वो क्या है कि रोजे का जो मकसद है वो क्या है, नफ्स पे कंट्रोल, ख्वाहिश पे कंट्रोल। नफ्स जो है, इसकी तफसील पिछले जुमे को बहुत तफसील से जो है ये सब चीजें आ चुकी है, नफ्स की किस्में वगैरह वगैरह। नफ्स, ख्वाहिश, ये मनचाही जो जिंदगी है उसको रब चाही जिंदगी बना ले। हमारी ख्वाहिश हर मोड़ पे, हर महाज पे, जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाए, अपने नबी की तालीम के मुताबिक हो जाए, इस बात की कोशिश। और रमजान मुबारक के इस्तेमाल के लिए अभी से आज़म और इरादे करें कि टाइम मैनेजमेंट, वक्त को कहां किस तरह से इस्तेमाल करना है, वक्त को कहां किस तरह से इस्तेमाल करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे शब रोज गुजरे। और जैसा कि अभी आपने सुना
کہ کان کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور سے ابھی سے ارادے کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے، ابھی جمعے کی نماز سے انشاءاللہ موبائل کا غلط استعمال ہم نہیں کریں گے، ٹی وی کا ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، وی سی آر کا غلط استعمال ہم سے نہیں ہوگا، اور جو ہے ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، نفس پہ کنٹرول کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم اللہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھا کرتے تھے تو چاند کو ڈھونڈتے تھے اور ایک دعا کو پڑھتے تھے، اس دعا کو پڑھنے کا بھی آپ لوگ ہم سب کے سب اہتمام کریں۔ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ابھی چند دنوں ہیں ہمارے پاس، چند دنوں میں وہ الفاظ بھی یاد کریں۔ اگر وہ الفاظ کسی وجہ سے یاد نہ ہو سکیں تو کم سے کم اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے اپنے الفاظ میں بول لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ دعا کے الفاظ بھی ہم کو چاند دیکھتے وقت پڑھنے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اہلہ علینا، ہم پہ چاند کو نکال، بالامن والایمان، امن کا، ایمان کا، سلامتی کا، اسلام کا چاند ہم کو دکھلا دے، لما تحب وترضى اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، اور ایسے اعمال کی توفیق کے ساتھ جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے اور جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے، لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے چاند، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ یہاں پہ توحید کا اعلان ہے کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں گے توحید کے ساتھ رہیں گے، ایمان کے ساتھ رہیں گے، شرکی اعمال نہیں کریں گے۔ رمضان مبارک کے استقبال کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح جذبے سے، صحیح معنوں میں رمضان مبارک کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔